بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو جہاد۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ فروع دین بہت سارے ہیں اور ان میں سے اہم فروع دین 10 ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تبرع اور تولا۔ انہی اہم فروع دین میں سے ایک ہے جہاد۔ قرآن مجید میں جہاد کے لیے بعض جگہ لفظ قتال بھی استعمال ہوا۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ جہاد کے مختلف معنی ہیں، لیکن ہماری جو گفتگو میں موضوع جہاد ہے اس کے معنی ہیں قتال کے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ اے نبی مومنین کو متوجہ کریں، شوق دلائیں، کس جانب؟ قتال کی جانب۔ اسی طرح سورہ تحریم کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین۔ اب جہاد کا موضوع ایسا موضوع ہے کہ اسے بہت زیادہ اسلام اور مسلمین کو بدنام کرنے کا سبب بنایا گیا ہے۔ تو پہلے مرحلے میں جانیں، توجہ دلائیں کہ جہاد کا موضوع مخصوصاً مسلمانوں کا نہیں ہے۔ کسی بھی قوم سے پوچھیں، آج جتنے بھی ادیان اور مکاتب اور مذاہب دنیا میں موجود ہیں، مثال کے طور پہ اس وقت حیوانوں کو قتل نہ کرنے والوں میں مشہور ہیں بدھسٹ اور ہندو اور جین۔ لیکن آج خود بدھسٹ افراد سے پوچھا جائے، خصوصاً دلائی لاما صاحب سے پوچھا جائے، باقی دیگر لاما حضرات سے پوچھا جائے کہ اگر تبت پر چین کا قبضہ ہے تو کیا آپ ریزسٹنس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیا آپ نے اپنے ملک کے اور اپنے دفاع کے لیے اسلحہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ یہ آپ کا اپنے ملک کے لیے کھڑا ہونا اور دفاع کرنا، حتیٰ جناب دلائی لاما صاحب کا ہجرت کر کے انڈیا جانا، یہ سب کچھ در حقیقت وہی چیز ہے کہ جسے ہم جہاد کہتے ہیں۔ یہی سوال کیا جائے جین حضرات سے کہ آپ اگر کسی علاقے میں ہوں اور آپ کو خطرہ ہو اور آپ پر حملہ ہو تو کیا آپ دفاع کریں گے؟ یا اگر کوئی آپ پر حملہ کرنے والا ہو تو کیا آپ حملے کا انتظار کریں گے یا اس پہ حملہ کر دیں گے؟ تو یہی وہ موضوع ہے کہ جسے ہم جہاد کہتے ہیں، یہی آپ کریں گے۔ ہمارے برادران ہندو یعنی ہندو حضرات بھی اس اعتبار سے مشہور ہیں کہ وہ جانوروں کو نہیں مارتے یا خون خرابے سے دور ہیں، لیکن اگر رام کی فوج تھی تو وہ کس لیے تھی؟ یا ان کے والد راجہ دشرت کی فوج تھی تو وہ کس لیے تھی؟ وہ در حقیقت اپنی مملکت یا اپنے علاقے کے دفاع کے لیے تھی۔ اب اگر ان پہ کوئی حملہ کرتے تو وہ کیا کرتے؟ وہ یہی جہاد کرتے۔ یا جو مشہور جنگ ہے ہمارے ہندو بھائیوں کے درمیان، وہ ہے پانڈو اور کوربوں کی جنگ۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہی جنگ ہے، یہ وہی جہاد ہے، یہ وہی قتال ہے جو ہمارے یہاں ہے۔ اب اگلے مرحلے میں ڈسکس کرتے ہیں یہودی حضرات سے۔ کیا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان جنگ نہیں کرتے تھے؟ کیا انبیاء بنی اسرائیل نے دفاعی جنگیں یا حملے نہیں کیے؟ کیا آج خود یہودی دنیا بھر میں اسلحہ نہیں بنا رہے؟ یا اسرائیل نے اسلحہ بنایا یا نہیں بنایا؟ حتیٰ ان کے پاس تو ایٹم بامز ہیں۔ یہ کس لیے ہیں؟ وہ کہیں گے اپنے دفاع کے لیے۔ یہ دفاع کیا چیز ہے؟ جب یہ لڑیں گے، دفاع کریں گے، تو جو کام ہو رہا ہوگا وہ کیا ہے؟ اسے وار کہا جائے گا، اسے جنگ کہا جائے گا۔ یہی وہ چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں جہاد۔
اس جہاد کے قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ بے قصور افراد پر حملہ کیا جائے. لہٰذا اگلے مرحلے میں ہم اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ جہاد ایک عقلی سا موضوع ہے کہ جب جان خطرے میں ہو اپنا دفاع کریں، دشمن حملہ کرے اپنا دفاع کریں. اور اگر آپ کی مملکت پر ایک بڑا حملہ ہونے والا ہو اور یقین ہو آپ کو، تو اس سے پہلے وہ آپ پر حملہ کرے آپ اس پر حملہ کریں، کیونکہ اگر جنگ ہونے والی ہے. اب یہاں پر ایک فرد تنہا ہے اور ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور ہم یہ جانتے ہیں وہ ہمارا مخالف ہے، تو ہم اسے نہیں مار سکتے. لیکن اگر ایک قوم حملہ کرنے والی ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے حملہ کر دیا تو پھر ہم اپنا دفاع نہیں کر پائیں گے، تو کیا ہم ان کے حملے سے پہلے، کیونکہ ارادہ ان کے حملے کا پہلے سے تھا، ہم حملہ کر سکتے ہیں؟ اسے کہا جاتا ہے جنگ ابتدائی. تو بلا شک کر سکتے ہیں. تو جہاد در حقیقت ایک عقلی سا مفہوم ہے اور اسی کے ذریعے سے وطن کا دفاع ہوتا ہے، اسی کے ذریعے سے قومیں اپنا دفاع کرتی ہیں اور اسی کے ذریعے سے عزت ہے اور وقار ہے. ایک روایت نقل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک شخص پہاڑوں میں چلا گیا عبادت کے لیے، اس کے گھر والے اسے لے کے آئے اور شکایت کی کہ یہ عبادت کرنے کے لیے پہاڑوں میں چلا گیا ہے. تو اب اس روایت سے ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یہ روایت وسائل الشیعہ میں بیان ہوئی کہ شاید کہ جنگ کا زمانہ تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان جہاد میں صبر کرے اور جہاد کرے، یعنی جہاد میں رہے، میدان جنگ میں رہے، تو یہ ایک دن کا رہنا 40 سال کی عبادت سے افضل ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کیوں آپ نے فرمایا کہ 40 سال کی عبادت سے افضل یہ ہے کہ ایک دن میدان جہاد میں ایک آدمی رہے ثابت قدم. وجہ کیا ہے کہ اگر جہاد میں یہ ثابت قدم رہتا ہے، میدان جنگ میں یہ ثابت قدم رہتا ہے، تو اسلام اور مسلمین کی برتری ہے اور اسلام باقی بچے گا اور اسلام اور مسلمین کی عزت باقی بچے گی. لیکن اگر اسلام اور مسلمین ہی ختم ہو جائیں، ان کی شان و شوکت ہی ختم ہو جائے، تو اب پہاڑوں میں جا کے عبادت کرنے کا کیا ملے گا؟ امالی شیخ صدوق میں روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی، فرماتے ہیں من ترک الجہاد البسہ اللہ ذلا، کہ جو جہاد کو ترک کرتا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہناتا ہے. بس یہاں پر مراد یہی ہے کہ جو جہاد کو ترک کرے گا اسلام اور مسلمین کے ضعیف ہونے کا سبب بنے گا. آج بھی دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیل بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا ہے. آج اس سعودی مفتی کہ خدا ان کی ہدایت کرے، یعنی نیست و نابود کرے، حزب اللہ کے خلاف تو یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ حزب اللہ کے لیے دعا کرنا جائز نہیں، لیکن کبھی وہ اپنے آپ سے سوال کریں، انہیں قبر میں جانا ہے، کیا کبھی انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ 2 جزیرے جو اس وقت سعودی عرب کے اسرائیل کے پاس ہیں انہیں آزاد کرانا واجب ہے یا نہیں ہے؟ کبھی وہ اس بارے میں بھی فتویٰ دیں کہ سعودی عرب میں جو امریکہ کے اور مختلف کفار و منافقین کے اڈے ہیں انہیں ختم کرنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو یہی وہ ذلت ہے کہ جو اس وقت وہابی افراد مسلمانوں میں قتل عام کا بازار تو گرم کر رہے ہیں. ہاں، اب اگر ان میں سے کچھ لوگ کفار سے لڑ رہے ہیں تو وہ بھی غلط طریقے سے لڑ رہے ہیں، دہشت گردی کے ذریعے سے. بس پہلے مرحلے میں بیان کریں کہ ہم کسی بھی مذہب اور کسی بھی دین کے پیروکار کو قتل کرنا جائز نہیں سمجھتے. ہاں، اگر کوئی مقابلے میں آ جائے میدان جنگ میں تو پھر ہم دفاع کرتے ہیں، اور اس صورت میں ظاہر ہے جان اپنی بھی ہماری جا سکتی ہے اور دوسرے کی بھی جا سکتی ہے، اور یہ عقلی سا موضوع ہے. ساری دنیا میں لوگ اپنے دفاع کے لیے جنگ کرتے ہیں. لیکن کسی بھی فرد کو، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، بدھسٹ ہو، کنفیوشس ہو، سکھ ہو، جین ہو، پارسی ہو، حتیٰ بے دین ہو، بالکل ہی دہریہ ہو، کسی کو بھی ہم بغیر جنگی حالات کے قتل کرنا، کہ دھماکے کیے جائیں، ان کاموں کو جائز نہیں سمجھتے. کسی بھی قسم کی دہشت گردی کو ہم جائز نہیں سمجھتے. بس پھر واضح کریں کہ جہاد یعنی اپنے ملک، اپنی قوم اور اپنے آپ کو بچانے کا نام ہے. مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الجہاد باب من ابواب الجنت فتح اللہ لخاصۃ اولیائہ وہو لباس التقوی. مولا امیر فرماتے ہیں کہ
جہاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص اولیاء کے لیے کھولتا ہے۔ جہاد اگر سمجھنا ہے تو ہمیں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اگلے مرحلے میں مولا امیر المومنین کی سیرت کو دیکھنا ہوگا۔ تعلیمات جہاد میں سے اہم ترین حکم یہ کہ بھاگنے والوں کو قتل نہ کرو، عورتوں کو قتل نہ کرو، بوڑھوں کو قتل نہ کرو۔ جو لوگ اسلحہ چھوڑ دیں اور جنگ کا ارادہ ترک کر دیں انہیں قتل نہ کرو، درختوں کو نہ کاٹو، اسی طرح سے پانی میں زہر نہ ملاؤ، پانی کسی پہ بند نہ کرو۔ اسلام اس قسم کا جہاد چاہتا ہے۔ جنگ صفین میں جب نہر معاویہ کی فوج کے ہاتھ میں تھی تو اس نے پانی بند کر دیا، لیکن جب یہ نہر کا حصہ مولا امیر المومنین کی فوج کے ہاتھ میں آیا تو معاویہ کو ایک اطمینان تھا۔ وہ اطمینان کس چیز کا تھا؟ وہ اطمینان اس چیز کا تھا کہ صحیح ہے کہ سیاسی شکست ہوئی کہ نہر علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں چلی گئی، لیکن اسے ایک اطمینان تھا۔ وہ اطمینان کیا؟ کہ علی ابن ابی طالب مجھ پر اور میری فوج پر پانی بند نہیں کریں گے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاد بھی بغیر قوانین کے نہیں ہے۔ اب رہ گئی گفتگو یہ کہ جہاد اصغر یعنی نفس جہاد، یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے۔ جہاد بالقلم، جہاد بالمال، یہ بالکل الگ موضوع ہے کہ وہ سب بھی جہاد ہیں۔ سب سے اہم جہاد اکبر ہے یعنی اپنے نفس سے جہاد، جہاد بالقلم یعنی علمی جہاد، جہاد بالمال یعنی مال کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنا۔ لیکن اس وقت جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جہاد بمعنی قتال۔ اب قتال اور جہاد بھی الگ الگ چیز نہیں ہے، یعنی جنگ جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قتال ہوتا ہے۔ تو بعض جگہ قرآن مجید میں لفظ جہاد استعمال ہوا اور بعض جگہ لفظ قتال استعمال ہوا، اور پھر بیان کریں کہ اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ ہم کسی بھی عیسائی یا یہودی یا سکھ یا بدھسٹ یا کنفیوشس یا کسی کو بھی قتل کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو کئی دفعہ ہم نے کہا کہ اگر بابری مسجد کو شہید کیا گیا ہندوستان میں تو اس کے قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ پاکستان میں کسی ہندو کو تنگ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی نہیں ہے اس سے۔ ہاں، اب اگر بابری مسجد کو ہمیں بچانا ہے اور ہم وہاں ہوتے تو اس میں ممکن ہے کہ کچھ لوگ مارے جاتے، تو یہ تصور کہ پاکستان میں کسی ہندو کو مارا جائے تو اللہ خوش ہو گئے، تصور بالکل غلط ہے اور اسلام اسے پسند نہیں کرتا، اور خصوصاً تعلیمات قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ کسی کا جرم کسی اور پہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ آج دنیا یہ گواہی دیتی ہے کہ شیعہ دہشت گردی میں نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارا مذہب اور مکتب بالکل کلیئر ہے، اور اس بات کو اور زیادہ کلیئر کریں، کسی بھی دین و مذہب کے افراد کو قتل کرنا عام حالات میں جائز نہیں ہے، انہیں نقصان پہنچانا قطعاً صحیح نہیں ہے۔ کہاں پر صحیح ہے؟ کہ جب ایک مقابلہ ہو، وہاں بھی کوشش کی جاتی ہے کہ پہلے صلح ہو، یعنی اگر کوئی ملک ہم سے جنگ کرتا ہے تو پہلے ٹیبل ٹاک کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ ہم پر حملہ کرتے ہیں تو پہلے ہمیں جواب دینا ہے، بعد میں ٹیبل ٹاک کرنی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم تو قلم لیے بیٹھیں اور کاغذات پر سائن کریں گے، آپ حملہ کرتے ہیں تو کریں، کیونکہ اگر ہم نے اس وقت جواب نہیں دیا تو وہ ہمیں ختم کر دیں گے۔ جہاد کے موضوع میں مختلف علماء اور مراجع الاسلام نے تفصیل سے کتابیں لکھی ہیں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں کہ جو ہماری گفتگو چل رہی ہے یہ ہر ٹاپک پر کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہے، بلکہ اس مقدار میں گفتگو ہے کہ جس مقدار میں عام طور پر کتب فقہ میں کی جاتی ہے، یعنی عام مومنین کو اور عام سننے والوں کو جتنی جس موضوع کی ضرورت ہے اس مقدار میں ہم بیان کر رہے ہیں۔ گو کہ بہت زیادہ آیات ہیں جہاد کے بارے میں، قتال کے بارے میں، بہت زیادہ روایات ہیں جہاد کے بارے میں، اور بہت سارے قوانین ہیں جہاد کے بارے میں، اور بہت فضیلتیں بیان ہوئی ہیں مجاہدین کے لیے، اور اسی طریقے سے حتیٰ مجاہدین کے گھوڑوں تک کی فضیلت بیان ہوئی ہے، حتیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی قسم کھائی ہے والعادیات ضبحا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ انہی جنگی آلات کے ذریعے سے اسلام اور مسلمین کا دفاع ہوتا ہے۔ ایک روایت میں نقل ہوا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جاہدوا فی سبیل اللہ بایدیکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، فإن لم تقدروا فجاہدوا بقلوبکم،
یعنی ہاتھ سے جنگ کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں، اگر یہ ممکن نہ ہو تو زبان سے جنگ کرو، اگر یہ ممکن نہ ہو تو اپنے دل میں جنگ کرو، یعنی اپنے دل کو تیار رکھو، دل کو گمراہ نہ ہونے دو۔ بس یہ تھی مختصر سی گفتگو جہاد کے بارے میں، اور آخر میں ہم توجہ دلائیں کسی بھی قوم اور مذہب کے افراد کو قتل کرنا عام حالات میں، کسی بھی قسم کی دہشت گردی ہو، سوسائڈ مشن پہ جانا ہو، بس آخر میں اس بات کو ہم دوبارہ بیان کریں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، پارسی ہوں، بدھسٹ ہوں، کنفیوشس ہوں، جین ہوں، ہندو ہوں یا حتیٰ دہریے ہوں، کسی بھی فرد کو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچے ہوں، وہ افراد کہ جو عالم جنگ میں نہیں ہیں، انہیں نقصان پہنچانا، انہیں قتل کرنا جائز نہیں ہے، دہشت گردی کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی حملہ کرے اور ٹیبل ٹاک پہلے ہی مرحلے میں ممکن ہو تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر کوئی حملہ کر دے تو ٹیبل ٹاک کی نوبت بلا شک بعد میں آئے گی اور آنی چاہیے، کیونکہ ہر جنگ شروع ہوتی ہے میدان سے اور ختم ہوتی ہے ٹیبل ٹاک پر۔ بس اگر ٹیبل ٹاک پہلے ممکن ہے اور جنگ رک سکتی ہے، یعنی ہونے والی جنگ ٹل جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر جنگ شروع ہو جائے تو پھر ہمارے ہاتھ میں قلم نہیں، ہمارے ہاتھ میں اسلحہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنا دفاع کریں، کیونکہ اگر ہم بچیں گے تو اگلا مرحلہ ہوگا ٹیبل ٹاک کا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد پرچم اسلام کو سربلند فرما، تمام ادیان اور مذاہب کو ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے احترام کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔